صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات سيدنا محمد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بانیان مجلس کے تمام مرحومین ولادت حسین زینی میں سید ریاست حسین زینی سیدہ سرفراز فاطمہ زینی بنت سید رونق حسین زینی سید نواب مرتضی حسین زینی بن سید مصطفیٰ حسین زینی سیدہ نفیس فاطمہ زینی بنت سید اصغر حسین زینی آپ اپنے تمام مرحومین کو شامل کریں شہدائے ملت جعفریہ شہدائے عزاداری تمام مرحومین کو شرکت صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد واهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم صلوات سيدنا وسيدنا محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاد المعصومين أحد عشر من ولده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على عترته التي أبينا الأطهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. سبا پڑھی بابا. عزیزان گرامی، چونکہ مجلس کے بعد تعبد برآمد ہوگا اس لیے ہم دعا کا سلسلہ مجلس سے پہلے کرتے ہیں. بار الہ محمد و آل محمد. تمام حاضرین مجلس کی دینی دنیا کے شرعی حاجات کو پورا فرما. ہمارے بیماروں کو خاص طور پر ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب سنگر آسی بیمار ہیں. ہمارے آج جسٹس صاحب بھی تشریف لے آئے بیمار ہیں زوار بھائی. اس کے علاوہ دیگر مومنین مومنات جو بیمار ہیں بار الہ ان تمام کو صحت کلیہ عطا فرما. ریاض میرٹھ ہمارے بہت ہی استاد الشعراء شاعر اہل بیت ہیں، ان کا بھی کل آپریشن ہوا ہے. بار الہ ان کو بھی صحت عطا فرما. عزاداری و مظلوم کربلا کو فروغ عطا فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نصر نابود فرما. اس وقت پاکستان میں جو ایک ناگہانی آفت آئی ہوئی ہے، بار الہ
ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، تمام اہل ایمان، تمام مسلمانوں، تمام انسانوں کو اس مصیبت سے محفوظ فرما۔ بار الہ اپنا رحم و کرم فرما، بار الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بار الہ جو مومنین مصیبتوں میں گرفتار ہے، بار الہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی اہل ایمان مسلمان مصیبت میں گرفتار ہیں، بار الہ ان کی امداد فرما، ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ڈاکٹر محمد و آل محمد رضا خانوں کو آباد فرما، عبادت گاہوں کو ہمیں اپنی عبادتوں سے آباد رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبولیت دعا اور تعجیل ظہور امام یاسر علیہ السلام کے لیے بلندتر صلوات۔ عزیزان گرامی، یہ جو سلسلہ مجالس سے 5واں دور ہے، 5ویں مجلس ہے، علامات ظہور امام کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے۔ تو بعض اوقات جب یہ علامات پڑھی جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو کبھی کبھی ناگوار گزر جاتی ہیں، لیکن میں اس سے پہلے کہ کسی کو ناگوار گزرے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ علامات معصومین نے بتائی اس لیے تھی کہ تم ان سے دور رہنا۔ دیکھیے ہمارے اس وقت ملک میں بات کے حالات ہیں، تو ہماری حکومت کی طرف سے چاہے کوئی انتظام کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، مومنین اور مسلمانوں اور پاکستان کی رعایا کی حفاظت کے لیے ایک بات ضرور کی گئی ہے کہ ٹیلی فون کے موبائل کی جو ٹیون بنائی ہے کہ برسات کے موسم میں نالی نتوں سے پرہیز کریں، کھمبوں سے پرہیز کریں، اس سے پرہیز کریں، اس سے پرہیز کریں۔ یہ جو پرہیز بتائے جا رہے ہیں یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ تو میں آپ کے سامنے جملہ کہوں کہ یہ جو علامات ظہور امام علیہ السلام ہیں یہ بالکل اسی قسم کی معصوم کی ہم سے محبت ہے کہ جب دور ایسا آ جائے تو تم ایسے نہ ہو جانا، تم اپنے آپ کو بچا کر۔ اس لیے کہ آج میں جس مسئلے کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں کہ اسی ظہور علامات ظہور امام، میں نے کل بھی یہ کتاب دکھائی تھی مومنین کو اور آج بھی دکھاتا ہوں کہ یہ صرف اتنی موٹی کتاب صرف امیر المومنین کے وہ کلمات ہیں جس میں مولا نے یہ بتایا کہ ماذا قال علی علیہ السلام لآخر الزمان، آخری زمانے کے بارے میں امیر المومنین نے کیا کہا، علامات ظہور امام میں علی علیہ السلام نے کیا کہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے مولا کا نہج البلاغہ سے یہ خطبہ کلمات قصار کی حصے میں سے لیا ہے، جس میں میں کل آپ یہاں تک پہنچا تھا کہ اسلام میں سب سے زیادہ پاسداری حقوق کی گئی ہے۔ ایک دوسرے کے حق کا پاس کریں، بیٹا باپ کو باپ سمجھے، باپ بیٹے کو بیٹا سمجھے، بھائی بھائی کو بھائی سمجھے، دوست دوست کو دوست سمجھے، پڑوسی پڑوسی کو پڑوسی سمجھے، شاگرد استاد کو استاد سمجھے، استاد شاگرد کو شاگرد سمجھے، قرآن کے حقوق کو سامنے رکھے، امام وقت کو سامنے رکھے، اللہ کی وحدانیت کو سامنے رکھے۔ یہ سارے حقوق جو امام سجاد علیہ السلام نے کتاب رسالت الحقوق میں بیان کیے وہ اسی لیے کہ اگر آپ کو حقوق کی پہچان ہو جائے گی تو پھر آپ گفتگو کرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت جب حق کا خیال رکھیں گے تو فتنہ ہوگا ہی نہیں۔ باپ کو اگر باپ کا درجہ مل جائے تو جھگڑا کیسا، بیوی کو شوہر سے بیوی والا درجہ مل جائے تو جھگڑا کیسا، شوہر کو بیوی سے بھی شوہر والا درجہ مل جائے تو جھگڑا کیسا۔ اصل میں مسئلہ ہی جب آتا ہے جب حقوق کو ایک دوسرے کے پامال کیا جاتا ہے، ایک یا پھر یہ کہ اپنے حق سے زیادہ توقع رکھی جاتی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ انسان دنیا میں ذلیل ہوتا ہے جو اپنے حق سے زیادہ عزت چاہتا ہے۔ آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا؟ ایک عظیم جملہ ہے امیر المومنین علیہ السلام
سے زیادہ اپنی عزت چاہتا ہو تو ذلیل ہوتا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق عزت مانگے. تو یہ حقوق تو بیان کیے گئے ہیں, اس کے اوپر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. بس آج جو بات آگے بڑھ رہی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ, آخری زمانے میں قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا. قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا. اور اگر آپ کو یاد ہو اور آپ کا اذان عالیہ صلوات بھیج دیں محمد والے متوجہ رہیے میری طرف دیکھیے کہ یہ جو پرسوں میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ امیر المومنین نے خطبہ نمبر 138 میں ارشاد فرمایا کہ یعطف الرأی علی الہدی اذا عطف الہدی علی الرأی. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں میرا آخری بیٹا جب آئے گا تو جب لوگ اپنی رائے کو قرآن پر مسلط کر رہے ہوں گے وہ آ کر لوگوں کو قرآن یعنی قرآن مجید کو لوگوں کی رائے پر مسلط کرے گا. تو بات سن لیجیے, جب لوگ اپنی رائے کو قرآن پر مسلط کر رہے ہوں گے اس وقت میرا بیٹا آ کر قرآن کو ان کی رائے پر مسلط کرے گا. آج کے دور میں لوگ زیادہ تر وہ ہیں جو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر اپنے نظریات کو اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, اس کے دوسرا جملہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا وہ ہے کہ یعطف القرآن علی الہدی اذا عطف القرآن علی الرأی. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی خاموشی مجھے پریشان کر دیتی ہے. ہدایت, پہلے جملے میں مولانا نے فرمایا کہ جب لوگ ہدایت کو اپنی رائے کی طرف موڑ رہے ہوں گے اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت کو لوگوں کی رائے کو ہدایت کی طرف موڑ رہا ہوگا. اور مولانا فرماتے ہیں کہ یعطف القرآن علی الرأی اذا عطف الرأی علی القرآن, وہ آ کر لوگوں کی رائے کو قرآن کی طرف موڑے گا جب لوگ قرآن کو اپنی رائے کی طرف موڑ رہے ہوں گے. آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو قرآن مجید کے احکامات کو, قرآن مجید کے واجبات کو, قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں, اس میں اپنی رائے نہیں رکھتے. اکثریت ہمارے یہاں وہ ہے کہ جو اپنی رائے مسلم رکھتے ہیں قرآن پر. تو میں اب اس مسئلے میں حضرت علامہ آیت اللہ استاد محترم طالب جوہری اللہ مقامہ کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو درس کے دوران انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی کبھی لوگ نظریہ بنا کر تحقیق کرتے ہیں حق ڈھونڈنے کی. بولیے میرے ساتھ, کبھی کبھی لوگ نظریہ بنا کر تحقیق کرتے ہیں اور کبھی کبھی لوگ نظریہ بنانے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں پھر نظریہ بناتے ہیں. تو جو لوگ نظریہ بنا کر تحقیق کرتے ہیں انہیں حق نہیں ملتا کبھی. حق انہیں کو ملتا ہے جو تحقیق کر کے نظریہ بناتے ہیں. کہ نظریہ اسلام کا نام ہے قرآن. امیر المومنین فرماتے کہ قرآن تحریر میں رہ جائے گا. جب پردے کی بات آئے گی تو لوگ کہیں گے کہ یہ تقیانوسی نظریہ ہے. ہم آج کل معاشرے میں ہمارے پردہ اس لیے کہ ہم ماڈرن دور میں ہیں, لہذا پردہ صرف نماز کے وقت ہونا چاہیے.
نماز میں اسکارف پہنے گے، مخنا پہنے گے، اور نماز کے بعد بازار بغیر چادر کے جائیں گے۔ بقول کسی عالم کے لگتا ہی نہیں ہے بازار میں سیدانی دیکھ کر کہ یہ فاطمہ زہرا کی پوتی ہے یا ملکہ اعظم کی پوتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے نظریہ یہ دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے کہ وہ جب باہر نکلیں تو حجاب کر کے نکلیں تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ کون کھا رہا ہے۔ اس لیے کہ حجاب انسان کی غیرت کو آگے بڑھاتا ہے، اور غیرت کا تقاضا ہے کہ حجاب ہونا چاہیے۔ اب قرآن کہتا ہے پردہ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں تعویلیں کیسے نکالتے کہ لیکن آپ کتنا پردہ ہونا چاہیے، کتنا پردہ ہونا چاہیے؟ تو شریعت نے بتایا کہ اتنا پردہ ہونا چاہیے جتنا وضو میں منہ دھلتا ہے اتنا منہ کھلا ہو، باقی سب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہے جب ایکسٹرا پینٹنگ نہ ہوئی ہوتی۔ اگر بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہے تو پھر پوری نقاب کریں۔ پھر معاشرتی اعتبار سے بھی جس معاشرے میں لوگ عورت کو نہ دیکھتے ہوں، جیسے یورپ، وہاں تقریباً ننگی گھومتی ہیں، تو ایسے میں اگر ہماری عورت چہرہ کھول کے چلے گی کون دیکھے گا؟ اچھا ہمارے آپ تعویل دیکھیں، کہتے ہیں مولانا آپ تو پردے کی بات کرتے ہیں اور یہ طواف جو عورتیں کرتی ہیں، عورتیں من فکس کرتے نہیں، بولیے صحیح، عورتیں اور مرد مل کر طواف کرتے ہیں، تو وہاں تو مکس گیدرنگ میں آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، شریعت کو بھی اعتراض نہیں ہے، یہاں آپ کو مکس گیدرنگ میں اعتراض ہے، تو ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، اگر اسی لباس میں آئے جس میں طواف کر رہی ہے اسی لباس میں شادی میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ بھیجنے باول بلند محمد وعلیہ اگر اسی لباس میں آتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، شریعت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا حرام ہے، عورت کا غیر مرد کے لیے زینت کرنا حرام ہے، اور جب حرام ہے پھر اسے حلال کرنے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں حسین کا عزادار ہوں؟ عزادار امام حسین علیہ السلام کے لیے جائز ہی نہیں ہے، جو عزاداری کرتی ہے خاتون جو مرد عزادار ہے۔ دیکھیں شریعت میں بہت ساری چیزیں کی پابندی لگائی گئی ہے، نماز فرض ہے یا نہیں، اور مغرب عشاء کی نماز زور سے پڑھنا فرض ہے کہ نہیں، لیکن اللہ نے عورت کو اتنا محتاط رکھا ہے کہ کمرے بند کمرے میں بھی پڑھے تو آہستہ پڑھے، زور سے نہیں پڑھ سکتی، اقامت بھی زور سے نہیں کہہ سکتی، قرآن مجید بھی زور سے نہیں پڑھ سکتی، جی پھر کس نے کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے مجلس سے پڑھو، یہ عبادت نہیں ہے، یہ شیطان کو دعوت ہے۔ اب اگر میں کہوں گا زیادہ تو کہیں گے کہ مقصر ہیں کہ آزاداری کو روکنا چاہتے ہیں۔ ابھی کل ایک بات ہو رہی تھی تو میں اشرف بھائی سے کہہ رہا تھا، آذان سے متعلق مجلس روک دی ہم نے، میں آپ کو موعظہ سنا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نام اور رسول کے نام کے احترام کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ میں نے 2001 سے لے کے 2005 تک کاموں کی امام بارگاہ میں 5 سال اشرا پڑھا میں نے۔ پہلے سال جب میں اشرا پڑھنے کے لیے گیا، میں واقعات بیان نہیں کرتا ہوں اپنے، لیکن کبھی کبھی ضرورت ہو جاتی ہے۔ پہلے سال جب اشرا پڑھا تو میرے پاس
کم تھا، اس لیے مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہم مجلس شروع کرتے تھے تو درمیان میں عشاء کی اذان ہو جاتی تھی۔ جب درمیان میں عشاء کی اذان ہو جاتی تھی تو میں نے مجلس روک دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اور امام بارگاہ کی دیوار ملی ہوئی تھی۔ آج بھی اگر آپ جائیں جی ٹی روڈ پر حسینیہ امام بارگاہ موجود ہے اور وہاں کے مومنین سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ امام بارگاہ اور مسجد کی دیوار ایک تھی، اس طرف مسجد تھی اہل سنت و جماعت کی، اس طرف امام بارگاہ تھی۔ موضوع تھا میرا عقیدہ توحید اور اہل بیت۔ میں نہج البلاغہ سے توحید پڑھ رہا تھا۔ آپ یقین کریں، اللہ گواہ ہے، میں اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہوں مجھے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نمبر دے سکتا ہوں آپ کو، آپ کاموں کے مومنین سے دریافت کر سکتے ہیں کہ 2 دن میں نے اذان کا احترام کیا، جیسے ہی اذان شروع ہوئی میں نے مجلس بند کر دی۔ اذان ختم ہوئی پھر ہم نے مجلس شروع کی۔ تیسرے دن ان کی پوری جماعت حسینیہ انجمن والے پاس آئی اور ان سے کہا کہ علامہ صاحب سے کہیں کہ مجلس نہ روکیں، ہم آج سے لے کے عصر تک اذان نہیں دیں گے۔ یہ معجزہ ہے ذکر اہل بیت کا۔ ہم نے احترام کیا اللہ کے نام کا، رسول کے نام کا، تو یہ ہوا کہ 3 محرم سے 9 محرم تک لاؤڈ اسپیکر پر انہوں نے اذان نہیں دی، بلکہ ایک لاؤڈ لے کر اپنے یہاں رکھوایا اور کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد علامہ صاحب کی مجلس سنیں گے۔ احترام میں آذان اور حکمت عملی، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں جب آذان دی، مجلس کس چیز کا نام ہے؟ مجلس نام ہے ذکر فضائل مساجد کا، سب سے بڑے اور یہ فضائل پڑھ رہے تھے امام سجاد منبر پر۔ میں پڑھوں گا ابھی آپ کے سامنے، یہ فضائل پڑھ رہے تھے امام سجاد علیہ السلام منبر پر۔ یزید نے امام کو روکنے کے لیے اذان کہلوائی، بھئی مجلس روکنا چاہ رہا تھا نا وہ، جو امام سجاد پڑھ رہے تھے اس مجلس کو روکنا چاہ رہا تھا، امام خاموش ہو گئے۔ جب اس نے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام سجاد علیہ السلام نے خطاب کر کے کہا یزید تو نے مجلس تو روک دی، یہ بتا یہ محمد رسول اللہ تیرے نام ہے یا میرے نام ہے؟ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے، اب اس کو بعد میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں، قرآن مجید کا جو نظام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید صرف رکھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن مجید کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن مجید کو سننا بھی ثواب، لیکن قرآن مجید کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن آیا سمجھنے کے لیے ہے، اور اسی لیے ثواب الگ الگ کر دیے گئے۔ قرآن مجید کے ثواب الگ الگ کر دیے گئے۔ ایک آدمی پورا سپارہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیزی ساتھ قرآن مجید میں جگہ دی، میں تو 18 منٹ میں سپارہ پڑھ لیتا ہوں، کوئی 15 منٹ میں پڑھتا ہے، کوئی 25 منٹ میں، کوئی 45 منٹ میں۔ ہمارے استاد محترم مولانا غلام مہدی صاحب قبلہ پڑھتے تھے 45 منٹ میں۔ کسی نے پوچھا قبلہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے، ایک سپارے میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟ کہنے لگی یہ احترام قرآن ہے، لیکن دوسری جماعت کی کتاب نہیں میں ترجمہ ہوں، لیکن حکم یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ ہم جیسے مولویوں کے پاس اگر کوئی قرآن مجید لے آتا ہے مسجد میں کہ مولانا ایک استخارہ دیکھ دیں، تو ہم بیٹھے ہوئے لے لیتے ہیں، لاؤ استخارہ دیکھ دیں۔ لیکن جو عرفاء ہیں معرفت قرآن رکھتے ہیں، مولانا غلام مہدی صاحب کے بعد جب کوئی قرآن مجید لاتا تھا اس طریقے سے استخارے کے لیے تو کھڑے ہو جاتے تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ کہا 4 کتاب کے مولویوں کے لیے کھڑے ہو جاتے، جو کائنات کا عالم ہے اس کے لیے کیسے کھڑے نہیں ہوتے؟
ان کے برابر کا اگر کوئی عالم ہے تو پھر وہ یہ ہیں جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا قرآن مع علی علی مع قرآن. اگر قرآن کی برابری کوئی کر سکتا ہے تو یہ 14 کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام لفظوں میں ہے، یہ 14 وہ ہیں جو ان لفظوں کو مجسم کرتے ہیں. دیکھیے ابھی آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ تھوڑا سا میرا ساتھ تو دیں. میں اتنی عظیم باتیں آپ کے حوالے کروں گا. گرو کہیں تو مل کر باوال لفظوں میں جو اللہ کا کلام ہے اس کا نام قرآن ہے، اور وہ قرآن جو مجسم ہے وہ آل محمد کی شکل میں 14 ہیں. اگر خدا کی قسم ان کا رتبہ قرآن سے کم ہوگا تو فتح مکہ کے وقت پیغمبر کبھی علی کو اپنے کاندھوں پر نہ سوار کرتے، اس لیے کہ دونوں کاندھوں پر آیت لکھی ہوئی تھی. سیرت ابن حشام سب نے لکھا کہ وہ جو سب سے اونچے بٹھائے گئے تھے وہاں نہ پیغمبر کا ہاتھ پہنچتا تھا نہ وہ لکڑی پہنچتی تھی، تو پیغمبر نے کہا یا علی میرے کاندھوں پر سوار ہوتا. اب مجھے فتح مکہ کا واقعہ نہیں پڑھنا، ورنہ 1 گھنٹہ اس کے لیے الگ سے چاہیے. بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ سارے گواہ اس بات کے، یعنی کور جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہاں لکھی ہوئی آیت ہے، اور اس کے اوپر پیر رکھے امیر المومنین نے. رسول سے زیادہ تو قرآن کا احترام کرنے والا کوئی نہیں. یہ کاندھوں پر سوار کر کے اسی لیے مولا کائنات، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی موقع پر جب 4تھی منزل پر آئے ہیں منبر پر، تو پہلے والے نے مسلمانوں کے خلیفہ نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی جہاں نبی بیٹھتے تھے. ممبر کہتے 4 زینے، ہمارے لیے اس لیے 4 زینے بنائے جاتے ہیں. پیغمبر آئے، پیغمبر کی جگہ پر پیغمبر بیٹھتے تھے، چلے گئے. جب پہلے خلیفہ کو چن کر لائے تو وہ وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر پیر رکھا کرتے تھے، دوسرے وہاں بیٹھتے تھے جہاں پہلے والے نے پیر رکھے، تیسرے والے وہاں بیٹھتے تھے جہاں دوسرے والے نے پاؤں رکھے. تب مولا کائنات کی بیعت کر کے مسلمان مسجد میں لائے. سبحان اللہ. تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے لوگ، بیٹھیں گے کہاں جگہ تو بچی نہیں. آپ سنتے رہتے ہیں نا، اور یہ تاریخ کی بات ہے کہ مولا کائنات آئے، پہلے زینے پر بھی پیر رکھا، دوسرے زینے پر بھی پیر رکھا، تیسرے زینے پر بھی پیر رکھا، اور جا کر انہوں نے مولا کائنات کو دیکھ کے کہا یا علی آپ نے اللہ کے رسول کی عظمت کا بھی کوئی خیال نہیں کیا. کیا ہوا کہ ہم پیغمبر پر جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ خیبری لہجے میں علی علیہ السلام نے اعلان کیا، کہنے لگے انا الذی وضعت قدمی علی کتف رسول اللہ فما لهذه الاعوان، میں علی تو وہ ہوں جس نے نبی کے کاندھوں پر قدم رکھا ہے. ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کہ اسے سمجھا جائے اور اسے ساتھی بنایا گیا ہے آل محمد کا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ لفظ بٹھائے گئے ہیں قرآن سنیوں کا
اہل بیت شیعوں اللہ اکبر جب کوئی قرآن مجید کی بات کرے تو کہتے مقصر، اور جب کوئی اہل بیت کی بات کرے تو کہتے عالم۔ پیغمبر کے بات سنے، پیغمبر نے کیا کہا؟ دونوں ساتھ ہیں۔ کتنی دور تک؟ ہم جاتے ہیں سفر پہ، اکثر 12 مہینے کے مسافر ہیں ہم، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کبھی کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم خود لے کے جاتے ہیں تو مولانا حیدرآباد تک چلے گے، آپ یہی جائیں گے؟ کوئی کہتے ہیں نہیں ہم تو خیرپور تک ساتھ چلیں گے، کوئی کہتا نہیں ہم تو واپسی تک ساتھ رہیں گے۔ مختلف لوگ ہوتے ہیں نا، تو پیغمبر نے جو قرآن اور اہل بیت کا ساتھ کیا کب تک کا ہے؟ کتنے دور کا ہے؟ فرمایا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، میں محمد ضمانت دیتا ہوں یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائے۔ دیکھیے میرے بات پر اگر غور کریں گے، علامہ حسن زیدی کا جملہ میں ہر سال کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، تھوڑا سا اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا کریں۔ وہ کہا کرتے تھے 2.5 سال کا سر ہلانے سے بہتر ہے چھٹاک بھر کی زبان ہلایا۔ سدا میرے بابا الحمد للہ۔ یہ دونوں کا ساتھ کب تک ہے بھائی؟ حوض کوثر تک۔ یہ الگ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ ہمارے جو احباب ہیں، مثلا میں نام لوں گا تو شاید اچھا نہ لگے، ہمارے زہری صاحب ہیں یا ہمارے جعفری صاحب ہیں، زبان بھائی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں، سبحان اللہ، دو ساتھ رہتے ہیں اور بہت زیادہ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک نظر نہ آئے اور ایک نظر آئے تو کس سے پوچھیں گے؟ میں مثلا مثال دیتا ہوں کہ ہمارے قبلہ انصار زیدی صاحب اور زبان جعفری صاحب ساتھ رہتے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن مجھے انصار زیدی صاحب نظر آئے اور زبان جعفری صاحب نظر نہیں آئے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہ زیدی صاحب کہاں ہیں جعفری صاحب؟ تو ہم تو انہی کا بنتا ہے نا کہ یہ بتائیں گے، گھر پہ ہے، سفر پہ ہے، زیارتوں پہ ہے، کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے، کیونکہ دونوں ساتھ رہتے ہیں نا۔ دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، شاید دونوں کو یہ بات معلوم ہو، میں اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب پیغمبر نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ کر دیا، اب ان میں سے اگر ایک نظر نہ آئے تو دوسرے سے پوچھو کہ کہاں ہے۔ اگر امام زمانہ کی غیبت میں امام زمانہ کو تلاش کرنا ہے تو نہ کوئی مولوی بتائے گا نہ ملا، یہ قرآن بتائے گا کہ کہاں ہے۔ اور قرآن مجید سے پوچھے میرا امام کہاں ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے 4 حصوں میں۔ ایک حصہ ہماری فضیلت میں بیان ہوا، ایک حصہ ہمارے دشمنوں کی منقصت میں بیان ہوا، ایک حصے میں احکام ہے اور ایک حصے میں قصص اور واقعات ہیں۔ اگر ایک حصہ آپ لیں گے تو کتنا بنے گا؟ 6666 آئے۔ اب یہ تو اکاؤنٹ ہو جو 33 سے ایسے آپ اپنے طور پہ جا کے کیلکولیٹر پہ کر لیجیے گا، کیلکولیٹ کہ 6000 میں سے کم 1500 آیتیں ایک اور 600 کے کتنے رہنے کی 150، تو 1670 آیتیں کم سے کم جو آل محمد کی شان میں ہیں۔ تو آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ آیتیں کون سی ہیں جو آل محمد کا ذکر کرتی ہیں۔ اللہ بھیجے بابا نبی محمد
یہاں تو سوئب پہ آپ سپارے بھی رکھتے چنے بھی رکھتے ہیں. دیکھیں چنے پہ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں اور سپارے پہ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں. ہاں بھائی سپارہ پڑھ لیں تو پڑھنے کی پڑھنا ہی نہیں آتا, پڑھ ہی نہیں سکتے. بچپن میں پڑھے تو بھول گیا. پھر میں دعویٰ کروں کہ میں امام زمانہ کا منتظر ہوں, اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا. انتظار امام زمانہ کرنے والے کو کم از کم قرآن مجید کی 10-20 آیتیں تو پڑھنی چاہیے, ورنہ مومن کے لیے معصوم نے فرمایا کہ روزانہ 50 آیتیں پڑھے. یہ حق ہے قرآن کا, کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے, یہ مومن پر حق ہے. ہم دیکھنے کو تیار نہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ لڑکیوں کو جہیز میں دیتے ہیں ایسا باکس لے کے دیتے ہیں کہ لڑکی سے ساری زندگی کھلتا ہی نہیں ہوتا ہے. بقول کسی عالم کے کہ اگر کبھی انسان بیمار ہو جائے اور تیمم کرنا پڑ جائے تو قرآن مجید کے صندوق سے اتنی مٹی مل جاتی ہے کہ تیمم ہو سکتا ہے. اور میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرتا, مجھے آگے جا کر المومنین کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ حق قرآن سمجھ میں آئے. حق قرآن ہے کیا, قرآن مجید کی عظمت کیا ہے, ہمیں کس طریقے سے قرآن مجید کا ساتھی بننا ہے. 2 جملے سن لیجئے. ایک امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان, مولا فرماتے ہیں قرآن مجید کا ساتھی وہ نہیں جو زیادہ قرآن پڑھتا ہو, قرآن مجید کا ساتھی وہ ہے جتنا پڑھتا ہے اتنا سمجھتا ہے اتنا عمل بھی کرتا ہے. قرآن مجید پر عمل کرتا ہے اتنا ہی وہ عالم ہے. ندم آفندی کا مشہور فرمان ہے, 4 مصرے بڑے خوبصورت ہیں, بہت مشہور ہے حضرات میں کہ مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں. اب آپ کھول کے مثال تھوڑا سا آگے بڑھیں. مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں, قرآن کو تعویذ بنا دیتے ہیں, اور باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق, بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اعلان کر رہا ہے بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات آج بتاتا ہوں, صرف اگر اس پر گفتگو ہوگی تو بہت لمبی نشست ہو جائے گی, پھر یہ سارے رہ جائیں گے, سب 10 مجلس ایسی میں پوری ہو جائے گی. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. قرآن مجید نے ایک بات کہی, انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. مومن آپس میں جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے تمہیں شعبوں میں قبیلے میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے. تقویٰ پیش کرو کہ بتاؤ جو تم میں سے اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہے وہ صاحب تقویٰ ہے. یقیناً یہ قبیلے, یہ قومیں, یہ سید, یہ غیر سید, یہ بلوچ, یہ سموٹ, یہ سندھی, یہ مہاجر, یہ پنجابی, یہ بلوچی, یہ پٹھان, یہ کشمیری, یہ پاکستانی, یہ ایرانی, یہ عراقی, یہ فلانے, یہ فلانے, یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم کافروں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں. ہمارے یہ تقسیم ہے ہی نہیں. جس کے دل میں یہ تقسیم آ جائے
سے کم سب کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سکتا ہے میں اس کے بعد لوگ مجھ سے سوال پوچھیں کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، تو اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں میں خود بتا دیتا ہوں۔ ہے توجہ آپ کی یہ بات سننے کے لیے توجہ ہے؟ تو دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ نعرہ حیدری، چلا بیٹے مواد بلند محمد والا۔ چھوٹا سا فرمان امیر جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عزیزان گرامی، میرے امام کے پاس مدینے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا بغداد میں آپ کا ایک چاہنے والا رہتا ہے، نام اس کا لکھا ہوا مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، میری ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے، آپ مجھے خط لکھ دیں گے کہ میں جا کے اس سے بیان کروں تاکہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، اسے روایت سن کے اڑا نہیں دیجیے گا۔ اسے سنیے بھی اور سنائیے بھی، جس محفل میں میں نے سنا ہے۔ امام علیہ السلام نے پرچہ لیا، قلم اٹھایا، خط ہم بھی لکھتے ہیں، خط آپ بھی لکھتے ہیں، خط کے اوپر لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ تعالی یا 786، اس کے بعد نیچے لکھتے ہیں فلاں صاحب السلام علیکم یا علی مدد وغیرہ وغیرہ جو بھی خطابات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بعد السلام طالب خیر بے خیر، اور اب میں فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، یہ آدمی ضرورت مند ہے، اس کی یہ حاجت ہے، آپ اس کی حاجت پوری کر دیں گے، بس سلام نیچے اپنا نام ہے۔ یہ طریقہ ہے نا خط لکھنے کا۔ امام نے یہ خط ایسے نہیں لکھا، کیونکہ خط لکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ اگر امام ایسے لکھتے تو وہ خط صرف اس زمانے میں اس مومن کے لیے محدود ہو جاتا۔ امام نے جو لکھا تاکہ یہ امامت کا قلم ہے کہ تو یہ خط قیامت تک کے لیے ہر مومن کے پاس پہنچ جائے، اور اب میں آپ کے پاس یہ خط پہنچا رہا ہوں۔ کتابوں میں بھی موجود ہے، تحریر میں بھی موجود ہے، سیرت معصومین میں بھی موجود ہے، نہج البلاغہ بحار الانوار میں بھی موجود ہے، سیرت معصومین میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کتاب کو بھی کھولیں گے سیرت معصومین کی تقریباً 7ویں امام کے حوالے سے یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ میرے امام نے خط لکھا، اور اب یہ تحریر میں پڑھ رہا امام کی لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا لِلَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ ظِلًّا لَا يَسْكُنُهُ إِلَّا مَنْ أَسْدَى لِأَخِيهِ مَعْرُوفًا أَوْ نَفَّسَ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ أَدْخَلَ فِي قَلْبِهِ سُرُورًا وَهَذَا أَخُوكَ وَالسَّلَامُ۔ امام نے اپنا نام تو اس لیے نہیں لکھا کہ پکڑا نہ جائے، زمانے میں چیکنگ ہوتی تھی۔ امام نے جو لفظ لکھے وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ صدیق اکبر سلسلے کے حساب میں امام، ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شک بھی وہ کرے گا جس کے ایمان میں کمزوری ہوگی، رد بھی وہ کرے گا جو آل محمد کی عظمت سے واقف نہیں ہوگا۔ امام نے خط میں لکھا اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، اس سائے کے نیچے 3 قسم کے لوگ رہ سکتے ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ 3 قسم کے لوگ، اتنی زیادہ توجہ نہ دیں کہ میں پڑھتے پڑھتے بھول جاؤں، تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا اس عرش کے سائے کے نیچے 3 آدمی رہیں گے، وہ دن جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، جس دن ہر آدمی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں اس
عرصے محشر میں اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچانا چاہتے ہو تو 3 چیزیں بتائیں امام نے، فرمایا عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، اس سائے میں فقط وہ آدمی جائے گا جس نے اپنے کسی مومن بھائی کی حاجت روائی کی ہوگی۔ اِنَّ لِلَّهِ تَحْتَ عَرْشِ ظِلٌّ لَا يَسْمُعُ إِلَّا مَنْ أَسْدَى لِأَخِيهِ مَعْرُوفًا، جس نے اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی، اور نفس عنہ کربتن، اور وہ مصیبت میں گھرا ہوا ہوگا تو اسے مصیبت سے نکالا ہوگا، اور ادخل فی قلبہ سرورا، اگر کچھ نہیں کر سکتا کم سے کم بات تو ایسے کرے کہ اس کا دل ہو جائے۔ بات تو ایسے کرے کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ والسلام، اب یہ امام نے لکھا ہوتا ہے، اس میں خط کا مخاطب کوئی نہیں ہے، خط کا مخاطب کوئی نہیں ہے، یہ جنرل خط لکھا امام نے۔ جب یہ خط لے کے بغداد پہنچا، جب دروازہ بجایا، غلام آیا، کون؟ کہا کہ میں قاصد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ غلام واپس گیا، اپنے آقا سے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قاصد ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ اب اس نے غلام کو نہیں بھیجا، غلام کو نہیں بھیجا، خود آیا اور ننگے پاؤں آیا، دروازہ کھولا، بغل گیر ہوا، پوچھا کیسے؟ امام نے بھیجا، کہا یہ خط دیا ہے، خط لیا، آنکھوں پر رکھا، سر پر رکھا، اندر لایا، پہلو میں بٹھایا۔ توجہ رکھیے گا، معراج ہے یہ، معراج۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خط اس نے چوما، پڑھا، جب پڑھا تو اس سے کچھ نہیں کہا، تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے کہتا کہ کیا کام ہے، اس سے کچھ نہیں کہا، اپنے خزانچی کو بلایا، کہنے لگا میری ملکیت کا حساب کر، زمین کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، مکان کتنے ہیں، گھر کتنے ہیں، نقدی کتنی ہے، غلام کتنے ہیں، کنیزیں کتنی ہیں۔ تب اس نے حساب کر کے بتایا کہ اتنا ہے، کہا آدھا اس کو دے دو، اس لیے کہ امام نے اسے میرا بھائی لکھا ہے، اور بھائی آدھے دار ہوتا۔ محسوس کریں، سارا نہ دو، آدھا بھی نہ دو، اتنا تو دو کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ اب اس وقت کتنے مومن پورے سندھ کے اندر، پنجاب تک پریشانی میں مبتلا ہیں، سادات ہیں، مومن ہیں، بھائی ہیں، صلوات بھیجے بابا رسول محمد جمع کرے تھوڑا تھوڑا سا اپنی حیثیت کے مطابق، اور آج میں اس منبر سے ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، میں نے پڑھا ہے اور میں نے دیکھا ہے، میں محسوس کرتا ہوں، آپ جتنا دیں گے اگر اس سے 100 گنا واپس نہ ملے تو مجھ سے لے لینا۔ سلام دے دے بابا رسول محمد کسی کا رکھتے نہیں، آپ ان کے چاہنے والوں کی اگر مدد کرتے ہیں نا، پہلی بار کسی کا رکھتے نہیں، ان کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی، یہ قوم و قبیلہ نہیں، ساتھ میں امام کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے شیعہ، ہمارے محب، ہمارے چاہنے والے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، ان کا آپس میں تعلق ایسا ہے جیسے تو سگے بھائیوں کا ہوتا ہے، چاہے باپ الگ ہی کیوں نہ ہو۔
مجھے معلوم ہے اس کو داد ملنے والی نہیں ہے سوا چند لوگوں کے سلام بھیجے بابا محمد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دور میں اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جتنی آزاداری ہے نا اس پر بہت سے اعتراضات ہیں, اپنے بھی کرتے ہیں برائے بھی کرتے ہیں. ابھی مجھ سے ایک نوجوان پوچھ رہے تھے ابھی اتار کے ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں. میں نے کہا آخر یہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ ہیں زنجیر کا ماتم کرنے والے, کتنے لوگ ہیں جو کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں 35 کروڑ شیعہ ہیں. آپ فہرست بنا لیں 1 کروڑ سے کم ہے زنجیر کا ماتم کرنے والے, اس سے بھی کم. تو یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہنے لگے مولانا وہ قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ کیوں پوچھتے ہو کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے, یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ننگے سے عورتوں کا بازار میں جانا کیسا ہے؟ پوچھنے والے سوال پوچھیں آپ یہ بغیر صرف سوال بھائی جو کر رہا ہے کرنے دو اس کو, آپ اسے چھوڑیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ تو یہ مسائل اجتہادی ہیں, علاقائی ہیں, مسائل الگ الگ ہوتے ہیں. آیت اللہ علیہ سید مسلم الحکیم اللہ مقاموں سے کسی نے جا کے سوال پوچھا, کہنے لگے کہ ہمارے ملتان میں اگر سید کے ساتھ غیر سید سیدانی کے ساتھ غیر سید شادی کر لے تو قتل ہو جاتے ہیں, قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ مذہب چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سید زادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ حرام ہے. جہاں فساد کا اندیشہ ہو وہاں حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے. دنیا میں آپ مذہب کے اندر انہی چیزوں کے اوپر کیوں گھسے ہوئے ہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کوئی مسجد میں اس لیے نہیں جاتے کہ مسجد علی کی قتل گاہ ہے, تو پھر کربلا کیوں جاتے ہو؟ کربلا حسین کی قتل گاہ ہے. کہ ہر صوبے میں الگ الگ نظام ہو, یہ قرآن کا نظام ہے, اہل محمد کا نظام ہے. جان گرامی اسے محسوس کریں, اس لیے کہ یہ دین آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا ہے. آپ ایک قربانی ایسی ہے جس کا حساب نہیں چکا سکتے. جملہ سنیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ برداشت کر سکیں. یہ جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں. ہمارے بزرگ عالم دین شیخ الجامعہ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے جب منہال کوفی امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینے میں آیا, گفتگو کی, امام علیہ السلام سے پوچھا سب سے زیادہ مصیبت ہے. فرمایا شام ہمارا شہادت تو آپ کی میراث ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو روزانہ آپ سنتے ہیں. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے. مولانا نے فرمایا ہاں شہادت ہماری میراث ہے, لیکن ماں بہنوں کا ننگے سر پردہ ہو جائے. آپ کو سوائے حسین کی کس جب جانے لگا نا منہال,
کہا مولا کوئی حکم؟ اب تو مصیبت آ گئی ہمارے اوپر. وہ مختار جس کے لیے معصوم نے کہا کہ خدا رحم کرے مختار پر، جس نے ہمارے گھر چولہا جلوایا. اب ہمارے ممبروں سے ایسے نالائق اور منحوس لوگ آ گئے جناب مختار کے خلاف بکواس کرتے. خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر جو آل محمد کے ان چاہنے والوں کو جنہوں نے آل محمد کے گھروں میں چولہا جلوایا. آپ جملہ سنیں کہ خدا کی قسم کبھی اگر آپ کو گھر میں تنہائی میں مجلس کرنے کا ارادہ ہو تو اس روایت کو یاد کر لیجیے گا. اگر آنکھوں میں آنسو آئے میں ضمانت دیتا ہوں. میں بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ حوصلہ چاہیے. امام سے جب منہال لگا مولا کوئی حکم؟ کہا میرا کوئی حکم نہیں. جب کوفے پہنچے مختار کو ہمارا سلام دینا، کہنا مختار جتنی جلدی ہو سکے علی اصغر کے قاتل سے بدلہ لے لے، اس لیے کہ اس کے شہادت نے ہمارے دل میں وہ خنجر چبھویا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. مختار کے پاس پہنچے، داخلے دربار ہوئے. ابھی جا کے بیٹھے ہی تھے کہ شور مچا اور والا گرفتار ہو کے آیا. جیسے ہی شور مچا کہ حرملہ گرفتار ہو کے آیا ہے، دربار میں حرملہ کو رسیاں باندھ کر لایا گیا. جناب منہال کرسی سے اترے اور سجدے میں گر گئے. مختار نے پوچھا منہال یہ کون سا سجدے کا محل ہے؟ میں نے سجدہ اس لیے کیا کہ میرے امام کی دعا کتنی جلدی قبول ہوئی. علی اصغر کا قاتل علیہ السلام باب الحوائج ہمارا نہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی صورت آپ کی کوئی مشکل حل نہ ہوتی ہو اس باب الحوائج کا سبزہ دوں. عزیزانو ائمہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں، مولانا فرمایا کرتے تھے کہ کربلا کی کچھ مصیبتیں تو ایسی تھیں کہ جو کچھ کربلا میں رہ گئیں، کچھ شام تک گئیں، کچھ مدینے تک گئیں، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو 1400 سال میں سفر کر رہی ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوئی. ان میں سے ایک پتیوں پہلوں کا سر پر رہنا بازاروں میں جانا. اسے امام زمانہ فرماتے سلام ہو میرا ان بیویوں پر جو کھلے سر بازاروں میں ایسے پھیلائی گئی جیسے کمیزیں پھیلائی جا رہی. قانون برآمد ہوگا. اس سے پہلے آپ دو چار جملے سن لیجیے. آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کی نوازوں کو سوائے ابن حسین کے کسی غم میں بلند نہ کرے. ایک مرتبہ میرے امام بازار جاتے ہیں مدینے، جب بازار جاتے ہیں صاحب سائی گوشت پر کپڑا ڈال دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مولا کی نگاہ پڑ جائے. لکھا ہے مختل ہے کہ امام کی نگاہ پڑتی تھی نا گوشت پر، بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک دن آئے بازار میں، قصاب متوجہ نہیں ہو سکا. امام قریب آ کر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بتا تھا تو نے اسے ذبح کیا تھا، پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ کہتے ہیں مولانا آپ کے عزت کا کلمہ پڑھتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جانور کو پیاسا ذبح کر دوں؟ اللہ دارو امام عالی مقام فرماتے ہیں کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں بابا کربلا کے مسلمان کیسے تھے؟ مدینے کے تو قصائی بھی جانور پیاسا ذبح نہیں کرتے، یہ آپ کو کس طریقے سے ذبح کر دیا پیاسا؟ ہائے اللہ دارو. امام سجاد علیہ السلام بازار مدینہ کو کبھی سجا ہوا دیکھتے تھے تو بس کر جاتے تھے.
جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو غش کر جاتے تھے. میرے امام کے سامنے جب افطاری کے وقت پانی لایا جاتا تھا کئی بار پانی مضاف ہو جاتا تھا. عزاداروں پوچھا جاتا تھا مولا کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہا کیسے نہ رو، یہ وہی تو پانی ہے کہ مجھے صبح سے شام تک روزے کے بعد میسر آیا. میرا بھائی طرف طرف کے جان دے گیا، میرے بابا کی شہادت ہو گئی، آئے میرے بابا کو پانی نہیں ملا. عزاداروں اس کے باوجود امام رات بھر نمازیں بھی پڑھتے تھے. سید الساجدین، زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام. یہ لقب کیسے ملا امام سجاد کو؟ بس یہ جملہ سن کے 2 جملے شہادت کے اور مجلس تمام ہو گئی. عزیزان گرامی تاریخ میں آج ہی میں نے پڑھا، پہلے بھی کبھی پڑھا تھا، آج بھی پڑھا، آج تازہ ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو میں نے کتاب میں دیکھا عجیب جملہ لکھا تھا کہ جب دربار شام میں میرے امام آئے اور بیویاں آئیں تو کسی شامی نے یزید سے کہا کہ یہ بچی مجھے کنیزی میں دی. امام سجاد علیہ السلام سے کہا نہ گیا، آواز دے کہ شامی تجھے پتا ہے کس کی بیٹی ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں مجھے نہیں معلوم کس کی بیٹی ہے. کہا یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے. تو فاطمہ زہرا کا نام آیا تو وہ شامی ایک مرتبہ یزید سے پوچھتا ملعون واقعاً یہ سچ کہہ رہا ہے؟ یزید نہ بول سکا، شرمندگی سے سر نیچے کیا. عزاداروں اس نے سر نیچے کیا. اس شامی نے اپنی تلوار نکالی، وہ انگلی جو امام کی جو سکینہ کی طرف بڑھائی تھی اسی تلوار میں اپنا ہاتھ کاٹا اور کٹا ہوا ہاتھ لے کر بائیں ہاتھ میں کہنے لگا سید سجاد ایسے کہنا قیامت کے دن گواہی دینا جو انگلی سے میری طرف اٹھی تھی ہاتھ سے وہ ہاتھ میں نے کاٹ ڈالا. امام سجاد اٹھے، سجدے میں سر رکھا، آواز آئی انت سید الساجدین، انت زین العابدین، انت سید الساجدین. عزاداروں اس امام کو جس نے 35 سال گریہ کیا، ماتم کیا، عزاداروں ولید ابن عبد الملک بن مروان لعین نے امام کو زہر دیا. جب زہر مل گیا امام باقر علیہ السلام کو سینے سے لگا کر میرے امام نے وصیتیں کی. اس میں سے ایک وصیت یہ تھی اے میرے لال عزاداری مظلوم کو نہ بھلانا، میرے بابا کی مصیبت کو نہ بھلانا. عزاداروں وصیتیں کرتے رہے اور اس کے بعد جب میرے مولا کی شہادت واقع ہوئی. عزاداروں یہ پہلا جنازہ ہے جو اس مدینے میں آل محمد کے گھر سے سکون سے اٹھا. لیکن تاریخ کہتی ہے جب امام باقر علیہ السلام مولا کے جسم پر پانی ڈالا جسم لرز گیا. عجب نہیں، مولا کی آواز آئی باقر تو مجھے غسل دے رہا ہے؟ ارے میرا بابا میں غسل بس عزاداروں اجتماع تمام کرنے تھا. یہ جنازہ لے کر امام جب جنت البقیع میں آئے تو جناب زرارہ نے امام باقر سے پوچھا بس یہ آخری کلمات ہیں، تابوت کی زیارت کیجئے گا، کاندھا دیجئے گا. امام کی روح پکار کر کہتی رہی بابا آپ کا جنازہ نہیں اٹھا، بابا میرا جنازہ اٹھ رہا ہے. عزاداروں جیسے ہی امام کا جنازہ جنت البقیع میں پہنچا جناب زرارہ آئے، امام باقر سے پوچھا مولا میں اس جنازے کے نیچے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام کی آواز آئی زرارہ یہ میری دادی زہرا کی ماتم حسین